اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد، ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس صورت کی ایک تقریر یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے پہلا دعویٰ ذکر کیا الحمدللہ سے، یعنی الحمدللہ تمام صفات کارسازیہ مختص ہے اللہ کے، یہ دعویٰ تھا۔ اب اس دعوے پر دلائل ذکر کیے، رب العالمین یہ پہلی دلیل، الرحمن الرحیم دوسری دلیل، مالک یوم الدین تیسری دلیل، اور یہ پھر اس کے بعد آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ نبی علیہ السلام فرماتا ہے کہ لکل کتاب سر و سر القرآن فاتحۃ الکتاب، ہر کتاب کا ایک راز ہوتا ہے، سر ہوتا ہے، اور قرآن کا سر وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور پھر فاتحہ کا سر ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اصل میں یہ تھا ایاک نعبد، پہلا فائدہ اصل میں یہ تھا نعبد کا اور نستعین کا، لیکن عربی گرامر کے مطابق یہ کاف ضمیر مفعول بھی ہے، نعبد فعل ہے، تو یہ کاف ضمیر مفعول بھی کو مقدم کیا گیا، تو اور یہ تھا ضمیر منصوب متصل، اس کو جب ہم مقدم کرتے ہیں تو قانون یہ ہے کہ اس کو ہم ضمیر منصوب منفصل سے بدلیں گے، تو ایاک نعبد ہو گیا۔ اسی طرح تھا نستعین کا، تو اب ہم نے مفعول بھی مقدم ہوا تو ایاک نستعین ہوا۔ اور یہ مفعول کو کیوں مقدم کیا؟ مفعول کو مقدم اس لیے کیا کہ اس میں حصر پیدا ہو جائے، اس لیے کہ عربی گرامر کا مسلم ضابطہ اور قانون ہے کہ التقدیم ما حقه تاخیر یفید الحصر والاختصاص، جو چیز مؤخر ہو اگر اس کو مقدم کیا جائے تو یہ حصر اور اختصاص پیدا کرتا ہے، اور حصر میں دو معنی ہوتا ہے، اثبات بھی ہوتا ہے، نفی بھی ہوتا ہے۔ اگر حصر نہ ہوتا تو معنی یہ ہوتا نعبدو کا، یا اللہ ہم تیرا عبادت کرتا ہے، و ایاک نستعین، اور تجھ سے مدد مانگتا ہے، لیکن ادھر حصر ہے، حصر تو اب معنی یہ ہوگا ایاک نعبدو، یا اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، و ایاک نستعین، یعنی تجھ ہی کو اپنے حاجات میں پکارتے ہیں، کسی اور کو نہیں پکارتے۔ تو اب ادھر اس کا سمجھنا ضروری ہے، اگر عبادت کو معنی سمجھا آدمی نے، انسان نے، تو پھر کامیاب ہو۔ اور لا الہ میں بھی یہی عبادت کا لفظ آتا ہے، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، جان جب تک لا الہ الا اللہ کا علم آدمی کو نہ ہو، اگر ہزار نہیں کروڑ دفعہ یہ کلمہ پڑھ لے، آدمی مسلمان نہیں بنتا۔ مسلمان بننے کے لیے یہ لا الہ کا علم ضروری ہے۔ کیا وجہ تھا ابو جہل پر اتنا آگ برسا جب نبی علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ؟ وہ عربی تھا، سمجھتا تھا۔ آج اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں، موحد بھی کہلواتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کے وظائف اور ہزار دفعہ پڑھتے بھی ہے دن میں، لیکن پھر بھی قبر پہ جاتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، پھر بھی پیغمبر کے لیے مختار کل کا عقیدہ، عالم الغیب کا عقیدہ، ما فوق الاسباب سنی کا عقیدہ،
تو اس نے معنی نہیں سمجھا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من مات وهو يعلم انه لا الہ الا هو دخل الجنہ، کوئی آدمی اسی عقیدے پہ مر گیا کہ وہ جانتا تھا، سمجھتا تھا اور مانتا تھا کہ لا الہ الا ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ بعض روایت میں یہ آتا ہے من مات مستيقنا من قلبه انه لا الہ الا ہو دخل الجنہ۔ اور امام آلوسی رحمہ اللہ اس نے بھی لکھا ہے، سب اہل سنت والجماعت اس پہ متفق ہے۔ اور رائے ونڈی بھی کہتے ہیں کہ کلمے میں 5 فرض ہے، سب سے پہلا پڑھنا فرض ہے، پھر اس کا معنی صحیح کرنا فرض ہے، تیسرا اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا فرض ہے، چوتھا اس کا یقین دل میں بٹھانا فرض ہے، پانچواں دوسروں کو پہنچانا فرض ہے۔ تو جیسا جب ہم وضو کرتے ہیں، وضو میں 4 فرض ہے، مثلا منہ دھونا، مسح کرنا، ہاتھ دھونا، پاؤں کو دھونا۔ اگر ایک بھی رہ جائے وضو نہیں ہوتی تو ہم رائے ونڈیوں کو کہتے ہیں کہ آؤ ذرا اس کا تم خود کہتے ہو کہ 5 فرض ہے اور یہ بالکل صحیح ہے، آؤ ذرا تم خود اس پر عمل کرو۔ جب تمہیں اس کا معنی نہیں آتا، اس کا مقصد تم نہیں سمجھ سکتے، نہیں سمجھے ہے تم نے، تو تمہارا کلمہ اور ایمان بالکل ایسا باطل ہے جیسا یہ وضو باطل ہے جس میں فرض رہ جائے۔ تو اب اس کو ہم واضح کرتے ہیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں یار، ادھر ہم ادھر کہتے ہیں اور کلمہ میں بھی ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، اور کلمے میں بھی یہی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے عبادت کا لائق مگر اللہ۔ اب عبادت تو عربی ہے، کہتے ہیں نہیں لا الہ الا اللہ، نہیں معبود برحق مگر اللہ، معبود پھر عربی ہے۔ پھر کہتے ہیں نہیں یار لا الہ الا اللہ نہیں بندگی کا لائق مگر اللہ، یہ بندگی پارسی ہے۔ ہاں اب ادھر عبادت آیا تو اب عبادت کا معنی ظاہر کرنا ہوگا، ایاک نعبد۔ تو سب مفسرین نے عبادت کا معنی کیا ہے کہ ہم اس پر چند حوالے ذکر کرتے ہیں۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العبادت اقصى غایت الخضوع والتذلل ومنہ طریق معبد مذلل، عبادت کہتے ہیں انتہائی عاجزی کو، انتہائی ذلت کو، اور اس سے یہ بھی لیا گیا ہے کہ ایک راستے کو عرب بولتے تھے یہ راستہ معبد ہے، یہ راستہ ذلیل ہے۔ یہ اس راستے کو کہتے تھے کہ جس راستے پہ لوگ زیادہ جاتے تھے تو زیادہ جانے کی وجہ سے وہ راستہ نیچے دب جاتی تھی، اس کو وہ کہتے تھے۔ یہ تفسیر بیضاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29۔ اس طرح دوسرا ہے علامہ نصفی، یہ حنفی عالم ہے، پرانا بزرگ ہے، اس کا تفسیر ہے مدارک اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31۔ والمعنی نخصک بالعبادت، عبادت کا معنی کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہی اقصى غایت الخضوع والتذلل، یہ عبادت انتہائی درجہ عاجزی اور ذلت اختیار کرنا، یہ عبادت ہے۔ تیسرا علامہ ابو سعود، یہ بھی حنفی ہے، پرانا بزرگ نے ہے، اس نے بھی لکھا ہے العبادت اقصى غایت التذلل والخضوع ومنہ طریق المعبد اے مذلل، یہی معنی جو پہلے ہم نے کیا، یہی معنی علامہ مظہری نے تفسیر مظہری میں کیا ہے والعبادت اقصى خضوع والتذلل، انتہائی عاجزہ اور ذلت۔ اسی طرح تفسیر روح المعانی میں امام آلوسی رحمہ اللہ معنی کرتا ہے العبادت اعلی مراتب الخضوع، انتہائی عاجزی کرنا۔ امام راغب جو مشہور لغوی امام ہے وہ اس نے معنی کیا ہے انہا غایت التذلل، عبادت انتہائی عاجزی کو کہتے ہیں۔ ہاں اب آؤ اس پہ انتہائی عاجزی پہ، اب اس پہ اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ اگر سب علماء سب مفسرین نے یہی معنی کیا ہے، اگر اب اشکال سمجھو، اشکال یہ ہے کہ اگر عبادت اس چیز کا نام ہو کہ انتہائی ذلت، انتہائی عاجزی، انتہائی تعظیم، تو ہم پھر سجدہ کے علاوہ کوئی عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ ذلت وہ حالت السجدہ میں ہے۔ ہم اپنا مشرف سب سے زیادہ معظم عزو یعنی ماتا زمین پر رکھتے ہیں، تو یہی عبادت رہ گیا۔ جو تعظیم سجدہ میں ہے، جو ذلت سجدہ میں ہے، وہ ذلت رکوع میں نہیں، وہ قیام میں نہیں۔
تو سجدے کے علاوہ کوئی عبادت عبادت ہی نہیں رہا، حالانکہ رکوع بھی عبادت، قیام بھی عبادت، یہاں تک کہ مشرک کے سامنے اکڑنا بھی عبادت، جیسے طواف میں ادھر ہوتے ہیں نا اس طرح اکڑ کے چلتا ہے، اسی طرح مشرک کے سامنے جہاد میں تکبر کرنا یہ بھی عبادت۔ تو ایک اشکال تو یہ ہو گیا کہ اگر یہی معنی لیا جائے کہ انتہائی عاجزی، انتہائی ذلت، تو سجدے کے علاوہ کوئی عبادت عبادت ہے ہی نہیں۔ دوسری طرف بھی اعتراض آتا ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے عروہ ابن مسعود جب نبی علیہ السلام کے پاس سفیر آیا تھا اس صلح حدیبیہ کے موقع پہ، تو وہ جب گیا واپس مکہ کے مشرکوں کے پاس تو اس نے کہا واللہ ما رأیت مثل اصحاب محمد۔ اب یہ کافر کی شہادت ہے مشرک کی کہ وہ صحابہ کا جو ہے نا حقیقت اور صحابہ کا شان کیسا بیان کرتا ہے، اور ان خنازیر جو اپنے آپ کو مسلمان مومن بھی کہتے ہیں، یہ مرتدین زنادقہ، ان کا بھی لہجے ذرا سن لو صحابہ کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات کی قسم، میں بہت پھرا ہو، میں روم بھی گیا ہو، فارس بھی گیا ہو، وہ لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں، لیکن اسی طرح لوگ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے۔ جتنا احترام، جتنا عزت یہ اپنے پیغمبر کے کرتے ہیں، اتنے میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ تو اب ادھر اشکال آتا ہے کہ صحابہ نے بھی پیغمبر کا تعظیم کیا ہے، تو ادھر تو عبادت کا معنی ہے تعظیم، اور اسی کو تو کس نے بھی عبادت نہیں کہا کہ صحابہ نے پیغمبر کا عبادت کیا ہے۔ اسی طرح اگر حلالی بیٹا ہو اپنے باپ اور ماں کا بھی احترام اور تعظیم کرتا ہے، یہ کہ وہ عبادت نہیں۔ یہ اعتراض بھی آتا ہے کہ اپنے شاگرد استاذ کے سامنے بھی عاجزی بھی کرتا ہے، اس کا تعظیم بھی کرتا ہے، یہ کہ وہ عبادت نہیں۔ یہی چیز کو سمجھنا چاہیے۔ تو اس معنی کو کھلا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کوئی اور معنی کیا ہے، نہیں، ادھر اصل جو ہے نا اس نے یہ معنی کو کھولا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور۔ العبادت عبارت، اب آپ سمجھے عبادت کا معنی کیا مفسرین نے؟ انتہائی درجہ کا ذلت اور خضوع اور تعظیم، بندے کی جانب سے انتہائی درجہ عاجزی ہوگا، اقصا غایت الخضوع، اور اللہ کی جانب یعنی بندہ اللہ کے بارے میں انتہائی درجہ تعظیم رکھے گا، عقیدہ رکھے گا۔ تو اب یہ ایک تعظیم اور عاجزی جوارح کا ہے، یہ جو ہمارے اعضاء ہے ان کا ہے، اور ایک عاجزی وہ عقیدے کا ہے۔ اعضاء کا عاجزی یہ ہے کہ آدمی جھک جائے، اس طرح جیسے ہم نے سجدے کا مثال دیا۔ ایک اعتراض اس پر یہ بھی آتا ہے کہ ایک سجدہ تعظیمی ہے، ایک سجدہ عبادت ہے، سجدہ تعظیمی حرام ہے، سجدہ عبادت شرک ہے، تو اور سجدے دونوں ایک جیسے ہیں، تو ان میں کیا فرق ہے؟ یہی اعتراض بھی ادھر آتا ہے۔ تو اب اصل جو عاجزی ان عبارات میں مراد ہے، مفسرین کے عبارات میں، ان سب میں یہی مراد ہے کہ عاجزی جو ذلت اور عاجزی اور تعظیم ہے وہ عقیدہ کا مراد ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں العبادت عبارت عن الاعتقاد، عبادت اعتقاد کیا ہے؟ عبادت عن الاعتقاد، عبادت عبارت ہے عقیدے سے، تو عبادت عقیدے کا نام ہے، عبادت یہ عقیدے کا نام ہے، عقیدے کا نام ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت یہ عقیدے کا نام ہے۔ اب عقیدے کا ذلت اور عاجزی کیا ہے؟ کہ کسی ہستی میں ما فوق الاسباب صفات مان کر، بس یہ اس کی عبادت ہے، کسی ہستی میں بھی ہو، اگر اس میں علم ما فوق الاسباب مان لیا، ادھر اس نے تعبیر کیا ہے، عبادت میں آپ کو سناتا ہوں العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور، عبادت اس عقیدے اور اس نظریے سے عبارت ہے
کہ معبود کے لیے سلطتن غیبیتن غیبی تصرف ہے، یعنی فوق الاسباب تصرف ہے، یقدر بہا کہ اس غیبی تسلط بغیر اسباب تصرف کی وجہ سے وہ قدرت رکھتے ہیں نفع پہنچانے پر، ضرر پہنچانے پر. پس ہر دعا، آواز اور ہر ثنا و ندائن ینشأ من هذا الاعتقاد فهي العبادہ، یعنی کسی ہستی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا، سلطہ غیبیہ کا عقیدہ رکھنا کہ اس کا علم ما فوق الاسباب ہے، اس ہستی کا قدرت ما فوق الاسباب ہے، اس ہستی کا تصرف ما فوق الاسباب ہے، اس ہستی کا دیکھنا ما فوق الاسباب ہے، اس ہستی کا سننا ما فوق الاسباب ہے. تو یہ ہے سلطہ غیبیہ. اگر اسی کو کسی ہستی میں بھی مان لیا تو وہ ہستی اس آدمی کا معبود ہے اور یہ آدمی اس ہستی کا عابد ہے. اگر یہ عقیدہ کسی آدمی نے نبی علیہ السلام کے متعلق بنایا کہ نبی علیہ السلام بغیر اسباب کی میرا سنتا ہے، تو یہی عبادت کا معنی ہے. یعنی اس نے سلطہ غیبیہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مان لیا. اب یہ پیغمبر کا یہ عابد ہے، پیغمبر علیہ السلام اس کا معبود ہے، اگرچہ منہ پہ یہ الہ نہیں کہتا پیغمبر کو، لیکن اس نے پیغمبر کو الہ مانا ہے. اب یہ منہ پہ ویسا کہے گا لا الہ الا اللہ، لیکن یہ مشرک ہے، لا الہ الا اللہ کا منکر ہے. یہ اگر پیغمبر کا نام لیتا ہے تب بھی پیغمبر کی عبادت، اس لیے کہ الوہیت کا صفت پیغمبر میں مانا ہے. اگر یہ پیغمبر کی قبر کی طرف سفر کر رہا ہے تو یہ سفر کرنا بھی عبادت پیغمبر کی. اگر یہ پیغمبر علیہ السلام کا صفت بیان کرتا ہے تو یہ بھی پیغمبر کا عبادت ہے. اگر یہ عابد ہے، پیغمبر اس کا معبود ہے. اسی طرح اگر علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ عقیدہ مان لیا کہ وہ بغیر اسباب کے ہمارا سنتا ہے، بغیر اسباب کے ہمارے اوپر اس کا تصرف چلتا ہے، بغیر اسباب کے ہمیں دیکھتا ہے، تو یہ بھی اس نے بھی علی رضی اللہ عنہ کو الہ مانا ہے. اگرچہ منہ پہ نہیں کہتا تو اس کا علی، پھر اس جو علی کا نام لیتا ہے وہ بھی علی کا عبادت. اگر علی رضی اللہ عنہ کی طرف قبر کی طرف سفر کرتا ہے تو یہ بھی علی رضی اللہ عنہ کا عبادت. تو اصل یہی چیز ہے ما به الامتیاز، ما به الافتراق، کہ اللہ رب العزت کا ہر صفت فوق الاسباب، مخلوق کا ہر صفت تحت الاسباب، اور تحت الاسباب فوق الاسباب پر دلیل بھی ہم دیں گے، لیکن ابھی درس لمبا ہو رہا ہے، وہ میں پھر کبھی دوں گا انشاءاللہ. تو اب تعظیم اور عبادت میں فرق بھی ظاہر ہو گیا، عاجزی اور عبادت میں بھی فرق ظاہر ہو گیا. تو یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا کہ یار سجدے کے علاوہ کوئی عبادت نہیں رہا. ادھر یہ اعتراض تب آتا تھا کہ اس عاجزی سے عاجزی جوارح مراد ہو، لیکن مراد جوارح والا نہیں ہے، مراد عقیدے والا ہے. تو اسی عقیدہ سے فکل دعاء، اگر کسی کو آواز دیا جائے، اب کہتے ہیں نا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ کہتے ہیں اسی عقیدہ پہ کہ سنتے ہیں تو یہ پیغمبر کا عبادت ہے. اگر اسی عقیدے سے پیغمبر کا نام لیتا ہے یہ بھی پیغمبر کا عبادت ہے. اگر یہ عقیدہ اللہ کے متعلق رکھا تو سب عبادات اللہ کے لیے ہوں گے. یہ عقیدہ ہم نے اللہ کے لیے رکھا ہے، اللہ میں ہم یہ صفات مانتے ہیں سلطہ غیبیہ. تو اللہ کا نام لینا بھی عبادت اللہ کا، اور سجدہ بھی عبادت، قیام بھی عبادت، رکوع بھی عبادت، اس کے راستے میں اکھڑنا بھی عبادت اللہ کے لیے. تو اصل ما بھی امتیاز نکلا کہ عاجزی بھی عقیدے کا، تعظیم بھی عقیدے کا، ظاہری اندام کا مراد نہیں ہے. یہی سب اشکالات ختم ہوئی. اسی طرح سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت میں بھی فرق نکل آیا. آدمی سوچے نا اس پہ کہ اللہ رب العزت نے شرک کو ایک لمحے کے لیے کبھی بھی حلال نہیں کیا، جائز نہیں کیا، اور سجدہ تعظیمی ملل سابقہ میں جائز رہا تھا. جیسے یوسف علیہ السلام کو اس کے باپ، ماں اور سب بھائیوں نے سجدہ کیا، آدم علیہ السلام کو ملائک نے سجدہ کیا، یہ سجدہ تعظیمی تھا. تو اب تعظیمی سجدہ
پھر یہی بات آئی کہ تعظیم اور عبادت میں فرق کیا. ایک ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں، یہ سجدہ عبادت ہے، یہ نماز والا سجدہ غیر اللہ کے لیے کرنا یہ شرک ہے. وہی اب اس امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے. اگر کسی نے کیا تعظیمی سجدہ مشرک نہیں بنے گا، حرام کا مرتکب بنے گا، گناہ کبیرہ کیا. لیکن اس میں فرق کیا ہے، ادھر بھی یہی نکلا کہ عبادت ہے ایک اور دوسرا تعظیم، اس میں بھی یہی عقیدے کا فرق ہے. اگر بغیر اسباب سننے، دیکھنے، تصرف کرنے علم کا عقیدہ رکھا کسی آدمی میں، اس کو اگر یہ سجدہ کر رہا ہے منہ پہ ویسے کہہ رہا ہے کہ یار میں تو تعظیمی سجدہ کر رہا ہوں، تب بھی یہ مشرک ہوگا، اس لیے کہ اس نے صفات الوہیت اس مسجود میں مانا ہے. اگر صفات الوہیت نہیں مانا تو یہ سجدہ تعظیم ہوگا، یہ حرام ہے. اب ہم چیلنج کرتے ہیں اس پر. پھر لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اب ہم کہتے ہیں کہ بغیر اسباب کے سننا بھی اللہ کا صفت ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں یار، غائبانہ سننا اللہ کا صفت ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو غائبانہ سننا اللہ کا صفت ہے. غائبانہ مطلب کوئی آدمی غائب ہو ہم سے. تو جو جتنے بنات کے مدرسین ہیں، بنات کو مدرسے پڑھاتے ہیں، سبق پڑھاتے ہیں، تو بنات تو اس سے غائب ہوتے ہیں، تو سب یہ مشرک ہوں گے، حالانکہ اس کو مشرک نہیں کہتے. تو یہ غائبانہ یہ بھی تعبیر ہے اصل میں فوق الاسباب سے، کہ اسباب نہیں ہے اور ان کو ہم پکارتے ہیں اس عقیدے پہ کہ ہمارے سنتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ نہیں یار، دور سے سننا اللہ کا خاصہ ہے. ہاں، دور سے سننا اللہ کا خاصہ ہے، تو یہ بھی تعبیر ہے بغیر اسباب کی، اس لیے کہ یہ دوری بھی ایک سبب ہے انقطاع الاسباب کی. جب دوری آ جائے تب بھی اسباب ختم ہو جاتے ہیں. اب ان سے پوچھو کہ ایک آدمی پاکستان میں بیٹھا ہے، دوسرا امریکہ میں، پاکستان والا امریکہ والا آدمی کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات کرتا ہے اسی عقیدہ پہ کہ سنتا ہے میری باتوں کو، تو یہ مشرک ہوگا؟ کہے گا کہ نہیں. کیوں؟ درمیان میں سبب آ گیا، ٹیلی فون آ گیا، یہ تحت الاسباب ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہے. اور یہ تحت الاسباب پیغمبر نے بھی مدد بھی مانگا ہے، پیغمبر نے لوگوں کو بلایا بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں والرسول یدعوکم فی اخراکم. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری اللہ، تو من انصاری اللہ تحت الاسباب، اور بغیر اسباب کے سننا اللہ ہی کا خاصہ ہے. تو ادھر پھر وہ پھر پنستا ہے کہ یار ادھر اب جب موبائل آ گیا یہ تو سبب ہے، تو یہ بھی مشرک نہیں بنتا، یہ تو دوری بھی عبارت ہے تحت الاسباب، انقطاع الاسباب سے. اب ادھر ان کو ذرا یہ کہ کہو کہ شرک کس چیز کا نام ہے. شرک تو یہ ہے کہ اللہ کا صفت مخلوق میں مانے. اللہ رب العزت دور ہے ہی نہیں. اللہ فرماتے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اللہ فرماتے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ فرماتے کہ ہم شارک سے بھی قریب ہے. اللہ فرماتے ہیں دوسری جگہ پہ انی قریب، تو اللہ تو دور ہے ہی نہیں، تو دور سے سننے کا صفت اللہ کیسا بن گیا. اسی طرح پھر کہتے ہیں کہ نہیں، ہر وقت سننا اللہ کا صفت ہے. تو ان سے پوچھو کہ ایک بریلوی ادھر کھڑا ہے اور شیعہ ادھر کھڑا ہے، یہ للڑوں سے پوچھنا چاہیے. وہ پاکستان سے کہتا ہے کہ یار ہر چیز نہیں سنتا، صرف یا رسول اللہ سنتا ہے یا صلاۃ اور سلام سنتا ہے. ان کو پھر کیوں مشرک کہتے ہو؟ تو اصل بات یہ ہے، اصل جو مابی الامتیاز ہے کہ بغیر اسباب کے سننا اللہ کا خاصہ ہے. اور تو جب بغیر اسباب کا سننا اللہ کا جب خاصہ بن گیا تو دوری بھی سبب ہے انقطاع الاسباب کا. اس طرح غیبانہ یہ بھی ایک سبب ہے بغیر انقطاع الاسباب کا. تو سب اس پر انشاءاللہ کبھی تفصیلی گفتگو کریں گے. درس مختصر ہے ہمارا، اس لیے ہم تھوڑا سا مختصر چلتے ہیں. تو اب ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی الوہیت اللہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے تو اس کے سیاق سباق یعنی آگے پیچھے ضرور صفات الوہیت، یعنی بغیر یہی تسلط غیبی، بغیر اسباب کا سننا، دیکھنا، جاننا، تصرف کرنا، یہ اللہ ہی کے لیے ثابت کیا گیا ہوگا اور مخلوق سے نفی کیا گیا ہوگا. قرآن مجید میں اب دیکھتے رہو، میں آپ کو ایک آیت بتلاتا ہوں. سورۃ النمل آیت نمبر 25. اللہ فرماتے وہ ہدہد جب آیا
اس نے وہ ملکہ بلقیس کو دیکھا، وہ ملکہ کو دیکھا تھا، تو اس نے کہا اللہ یسجدوا للہ الذی، یہ کیوں سجدہ نہیں کرتے ہیں اللہ رب العزت کو، سورج کو سجدے کرتے ہیں، اللہ کو کیوں نہیں کرتے؟ وہ اللہ الذی، یہ دلیل ہے، موصول صلت جب آ جائے یہ دلیل ہوتا ہے، سجدہ اللہ کو کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اللہ وہ ذات ہے یخرج الخبأ، کہ نکالتے ہیں دانے کو، چھپی ہوئی چیزوں کو، فی سماواتی آسمانوں میں، والارض زمینوں میں، تو چھپی چیز آسمان اور زمین میں اس کو جاننا اور نکالنا یہ ہے بغیر اسباب کا، یہ ہے سلطہ غیبیہ، یہ اللہ ہی کا شان ہے۔ وَيَعْلَمُ، وہ اللہ جانتا ہے، ما وہ چیزیں تخفونا جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون جو چیزیں تم ظاہر کرتے ہو۔ اس پر بھی مشرکہ کا ایک اعتراض انشاءاللہ کبھی حل کریں گے۔ تو جو نکالتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہر چیزوں کو بھی جانتا ہے، تو یہ بھی بغیر اسباب کا، یہ بھی الوہیت کا شان ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، تو ادھر صفات الوہیت اور بغیر اسباب کی صفات ذکر کیے، اس کے بعد الوہیت کو اللہ کے ساتھ خاص کیا گیا۔ اس پر جو یہ کہتے ہیں اور بھی جتنے آیات ہیں قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں، سب میں یہی عنوان موجود ہے، لیکن وہ ابھی ٹائم مختصر ہے، انشاءاللہ کبھی کسی وقت اس پر مستقل درس دیں گے۔ تو اب مشرکین جہاں بھی ہمارے مخالف آتے ہیں، یا انبیاء کے مخالف یا ورثۃ الانبیاء کے مخالف، تو مشرکین ان کا مقابلہ کرتے ہیں تحت الاسباب کی چیزوں سے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ذات ہے جو جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے، تو اس نے تحت الاسباب سے مقابلہ کیا، اس نے کہا میں بھی مارتا ہو سکتا ہوں اور زندہ کر سکتا ہوں، ایک آدمی کو مار دیا اور دوسرا کو چھوڑا دیا پانسی سے۔ اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام نے ایسا مثال دیا، ایسا دلیل دیا کہ جس میں تحت الاسباب ہونا بالکل اس کا نظیر بھی نہیں ملتا، کہ اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے مغرب پہ ڈوباتا ہے، تو مشرق سے مغرب سے نکال مشرق پہ ڈوبا، تو پھر وہ فبہت الذی کفر۔ قرآن میں اس طرح اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تمنون، تو یہ تحت الاسباب ہے، اتخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ فوق الاسباب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ ہر وقت کا مشرک تحت الاسباب مدد مانگنا اپنا بھی عزتی سمجھتے ہیں اور اپنے معبود کا بھی وہ توہین سمجھتا ہے۔ اب مثلاً پیر صاحب ہے، گاڑی میں بیٹھا ہے اور گاڑی بند ہو گئی، تو اب مرید اترے گا، تو مرید یہ کہے گا کہ پیر صاحب دکھا ہمارے ساتھ لگا، یہ تحت الاسباب ہے۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا، کہے گا کہ پیر صاحب تو ادھر ہی بیٹھ لیکن ہمارے ساتھ پہنچ اور یہ مدد کر، مطلب غیبی قوت سے، تو یہی اللہ کا خاصہ ہے اور یہی شرک ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی ہے، اس نے چھتا مارا ہے اور اس طرح تخم کو بوتا ہے زمین پہ، تو وہ کبھی نہیں کہے گا کہ ہمارے بابا پہنچ میرے ساتھ یہ چھتا مارا، اس طرح یہ تم بھی تخم بو زمین پہ، یہ نہیں کہے گا۔